اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اللہ کا بے شمار بے حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر سے چند لمحات اپنے دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے عنایت کیے، اور وہ بھی وہ قیمتی لمحات جو اس کے نزدیک بہت ہی اہم ہے۔ یہ تہجد کا وقت ہے، یہ وقت ہر ایک کو نصیب نہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اس وقت اٹھائے جاتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو اس وقت اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں یا اس کے دین کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ یہ خوش نصیبوں کا وقت ہے، تو آئیے ہم بھی اس میں اپنا حصہ شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے پروردگار، میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آئیے آج کی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسوّهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ الفاظ کو علیحدہ کیجئے۔ ہوا ایک لفظ ہے، الذی ایک لفظ ہے، خلق کا ایک لفظ ہے، لکم یہ دو ہیں، لا اور کم، ما علیحدہ لفظ ہے، فی ایک علیحدہ لفظ ہے، ارض ایک علیحدہ لفظ ہے، لیکن الف لام اس میں ہے، جمیع واحد لفظ ہے۔ ثم ایک لفظ ہے، استوا یہ ایک لفظ ہے، الہ ایک لفظ ہے۔ اسی طرح اسماء جو ہے یہ الف لام کے ساتھ ایک لفظ ہے۔ فسوّہن فا کو علیحدہ کرے، جو ہے وہ مؤنث جمع کی علامت ہے، سوا اصل لفظ ہے، سبع ایک لفظ ہے، سماوات جمع ہے، الف تا اس میں جمع کی علامت ہے، اور اس کے بعد وا ہوا علیحدہ لفظ ہے، بکلی بی اور کل شیء شیء علیم۔ آئیے علیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہے، یہ محسوس ہے۔ آئیے اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جمی جو ہے یہ ایک لفظ ہے، جمع کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس میں یہ دیکھیں فعیل کا وزن ہے، جمی فعیل کے وزن پہ ہے۔ اسی طرح استوا کو دیکھیں، اس میں الف سین تا واو یا یہ ان الفاظ سے مل کے بنا ہے، اور مادہ اس میں کیا ہوگا، سین تا الف۔ جب الف آگے علت ہے تو یہ تین لفظ بنیں گے، سین تا الف، سین تا واو، سین تا یا، یعنی ان تین لفظوں کو جب ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے تب ہمیں جو ہے وہ اس کے معنی ملیں گے۔ تو اس کے معنی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ سین الف الف کے، یعنی یہ اس کا اصل مادہ ہے، سین حمزہ سین الف میں۔ اب اگلا دیکھیے استوا، تو مادہ یہاں جب یا استوا اور یہ جو تھا پچھلا، اس میں فرق کریں۔ یہاں ہم نے دیکھا تھا مادہ سین الف الف سے، لیکن اب ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں، اسے جب ہم نے ڈکشنری میں دیکھا تو ہمیں اس کے استوا کے معنی جا کے ملے سین واو یا میں، یعنی ان دونوں میں اس کے معنی ہے۔ اچھا پھر فسوّہن، ہنہ جو ہے یہ تو خیر علامت مؤنث جمع کی ہے،
اسے اور فا کو بھی علیحدہ کر دیں تو یہاں پہ کیا ہے سین واو الف آ گیا. یہ جو سین واو الف جو پیچھے ہم دیکھ رہے تھے مادہ سین واو الف یہ اس سے بھی آتا ہے سین واو یا سے بھی آتا ہے یہ مادہ. یہ دیکھیں سین واو یا جو ہے اس کا دونوں کا اصل ہے دونوں ایک ہی لفظ ہے. اس کے بعد ہے خلقہ. خلقہ جو ہے کیا ہے یہ اس کا ماضی ہے اور مضارع کیا ہوگا خلقہ سے یخلق تو امر کیا بنے گا اخلق. چلیں کم از کم اب یہ فائدہ ہو گیا کہ امر جو ہے آپ جو ہے وہ آسانی سے بنا لیتے ہیں ثلاثی مجرد. استوا یہ جو ہے ثلاثی نہیں ہے یہ دیکھیں الف یہ سین استوا تا با یا 6 لفظ ہے تو یہ مزید فی ہے لیکن یہ چونکہ 4 سے زیادہ حرف ہے تو لہذا اس کا امر بھی کیسے بنے گا وہ ثلاثی مجرد کی طرح بنے گا. استوا سے جو ہے مضارع ہوا یستوی یستوی تو امر کیا ہوگا استوی. استوی. یہاں تا جو ہے یہ جو ہے اصل میں پہلا یہ جو ہے واو جو ہے اس کا عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر آ رہا ہے تو اس لیے زیر آئے یا زبر آئے عین پہ تو ہم جو ہے زیر لاتے ہیں. یہ اس جو ہے ہو گیا. اگلا لفظ دیکھیے سوّاہن ہن جو ہے وہ تو علامت مضارع جمع ہے وہ نکال دیں تو لفظ ہے سوا. اب سوا جو ہے 4 حرفی ہے تو اس کا مضارع کیا ہوگا یوسوی. یوسوی یوسوی سے کیا ہوگا امر کیا ہوگا سوا دیکھیں اس سوا کا امر بہت آسان تھا. جیسے ہی علامت مضارع ہٹائی سین پہ تو تا سین پہ زبر ہے پڑھا جا رہا ہے لہذا حمزہ وصلی پہ جو ہے تو آ نہیں ہے. لہذا یہ کیا ہوگا یہ ہوگا سوا سوا سے یہ سوا سے سو. اب یہ جو ہے اگر فرض کر لیں یہاں پہ یہ حرکت نہ ہوتی تو پھر کیا آتا پھر امر میں کیا آتا حمزہ لگا حمزہ لگ رہا تھا پھر حمزہ والا جو ہے وہ زبر ہوتی زبر والا سوری ہاں ہاں زبر والا جو حمزہ آتا اسوا ہوتا پھر یہ ٹھیک ہے. آئیے اب اس کا ترجمہ آپ لوگ خود کیجیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ یاد رکھیے گا جمیعہ میں کیا ہے فعیل کا وزن. چلیں وہی ہے جی جس ترجمہ نے پیدا کیا لکم وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے زمین ہے سب کا سب سب پھر کا سب وہ متوجہ ہوئے طرف آسمان آگے کے. مت جائیں آگے مت جائیں سسٹر یہیں رک جائیں. جمیعہ میں فعیل کا وزن اور کا ترجمہ نہیں ملا مجھے ابھی تک. جمیعاً سب کے سب ہمیشہ سے سب کچھ یہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں کیا سب ہے کا ہمیشہ سے سب کچھ. ہمیشہ 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 اصل تو ہمارا جو ہے فعیل کا لفظ کہاں لائے ہیں آپ لوگ نہیں لا سکے. یہ ہمیشہ ازل سے دائماً یہ جو ہے اس طرح کا کوئی لفظ اس میں آنا تھا جمی کے ساتھ ہمیشہ سے سب کچھ. تو آئیے اگلا ٹکڑا لیجئے ثم استوى الى السماء کی ترجمہ ثم پھر وہ متوجہ ہوئے پھر وہ متوجہ ہوئے طرف آسمان کے. آسمان کی طرف آسمان کی پھر وہ متوجہ ہوئے طرف آسمان کے اور اس نے برابر نوک پر سے درست کیا ٹھیک بنایا انہیں 7 آسمان اور وہ ہر چیز کو ہمیشہ سے بنا دیا اپنے اگلا وہو بکل شیء علیم اور علیم آ گیا. علیم ہے تو فعیل کا وزن ہے ہمیشہ ازل سے دائماً کوئی ایک ترجمے میں جائے گا لفظ اور وہ ہر چیز کو. آئیے پورا ترجمہ جو ہے اسے پڑھ لیجیے. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے ہمیشہ سے سب کچھ پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کی
پھر اس نے برابر نوک پلک سے درست کیا، ٹھیک ٹھیک بنایا، کر دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو ہمیشہ سے جاننے والا ہے۔ تو یہ عام ترجمے سے اس کے اندر دیکھیں، یہ جہاں جہاں فعیل کا وزن آ رہا ہے آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اس کے اندر ہمیشگی، دائماً، یا جو ہے ازل سے، یہ اس طرح کا کوئی چیز آئے گی۔ آئیے اگلی اور آخری آیت لیتے ہیں۔ قال انی عالم ما لا تعلمون۔ آئیے الفاظ کو علیحدہ کیجئے۔ وا ایک علیحدہ لفظ ہے، از علیحدہ ہے، کالا بھی علیحدہ لفظ ہے، ربو کا اس کے ٹکڑے کیجئے، کیا ہوگا؟ رب اور کا۔ تو للملائکہ کے ٹکڑے کیجئے، لی الف لام اور پھر ملائکہ۔ انی ایک ہی لفظ ہے، لیکن یہ یہاں پہ شد کی وجہ سے ان اور نی کا مجمع ہے، ان اور نی۔ جائل ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے، الارض الف لام اس میں ہے، خلیفہ ایک ہی لفظ ہے، اور ٹھیک ہے کالو ایک لفظ نہیں ہے، اس میں واو الف جمع کی علامت ہے۔ آ جو ہے ایک علیحدہ لفظ ہے، تجعل میں تا علیحدہ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ تا اور جال۔ فی ہا اس میں 2 لفظ ہیں، من ایک لفظ ہے، یفسدو یا علامت مضارع ہے، فی میں ہا میں فی اور ہا ہے، و یفسک وا اور یا علامت، اور صف ما الف لام اس میں ہے، اور جو ہے وا علیحدہ ہے، نحن علیحدہ، نسبح یہ واو نسبح کے اندر جو ہے کیا ہے؟ نون علامت مضارع ہے۔ بھی حمدی کا بھی اور کا جو ہے علیحدہ ہو جائیں گے، ہم لفظ ہے، وا کے بعد مقدس میں علامت مضارع آ رہا ہے، لکا لا اور کاف ہے، کالا ایک لفظ ہے، انی یہ ابھی اوپر ہم نے دیکھا تھا، ان اور نی کا مجموعہ ہے۔ اعلم، عالم میں آ جو ہے وہ اضافہ ہے، ما علیحدہ لفظ ہے، لا علیحدہ، تعلمون میں تا علامت مضارع، واو نون جمع کی ہے تو عالمہ ہوگا۔ آئیے اب ان میں جو لفظ ہیں انہیں دیکھتے ہیں۔ دماغ یہ نیا لفظ تھا، اردو میں ہم کہتے ہیں تیرے اندر دم ہے، یعنی ماں کے معنی ہم دم خم معنی لیتے ہیں، تیز دم جیسے خون، دماغ عربی میں خون کو بھی کہتے ہیں۔ یسفک جو ہے یہ اس میں عربی میں علامت دم کو یا کو ہٹا دیں، سین ایک کاف رہ گیا، سین سے کاف کو جو ہے آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجئے کیا بنتا ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں صفاق قاتل، صفاق یہ صفق سے نکلا ہے یعنی سخت شدید۔ آئیے فرق اذا جب ماضی سے ملتا ہے تو اس سے کیا کرتا ہے؟ حال یا مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے۔ یہ 2 لفظ ہیں، اذا اور از۔ اذا اور از جو ہے جب جاتے ہیں یہ ماضی کے معنی کو حال میں لے جاتے ہیں، اور اگر از آئے تو وہ مضارع کو ماضی میں لے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں از ہے، اس کے معنی جب، اذا اور از دونوں کے معنی ہے جب، اس کے معنی ہے اور جب، یعنی وہ وقت یاد کرو جب۔ آئیے دیکھتے ہیں تجعلو، تا کو ہٹا دیں تو اصل میں ماضی کے میں کیا جعلا یہ ہمارا پہنچا ہوا ہے، یجعلو جو اس کا مضارع ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اجعل۔ یسفیکو اصل میں صفقہ ہے، ماضی اس کا ہے صفقہ، تو یسفکو، امر بتا دیجئے۔ یسفکو تین حرفی لفظ ہے نا، ثلاثی مجرد ہے، لہذا سیدھا سادہ کلیہ ہے کہ عین کے اوپر جو ہے زبر آ رہا ہے، عین کلمہ یہاں پہ کیا ہے؟ فا ہے،
لیکن نا سین جو ہے وہ کیا ہے فا کلمہ ہے، فا جو ہے عین کلمہ ہے، کاف لام کلمہ ہے، تو لہٰذا یہاں پہ عین کلمہ پہ زبر آ رہا ہے، چاہے زبر آیا یا زیر آئے، امر میں جو ہے اگر ہمیں ضرورت ہے زیر ہی آیا. حمزہ وصلی کی تب جو ہے زیر ہے. یہاں پہ یا علامت کو ہٹایا، علامت مضارع ہٹایا، سین ساکن ہے نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہاں پہ ہمیں حمزہ وصلی چاہیے. جب لائیں گے تو اب دیکھیں گے کہ عین کلمہ کیا کہتا ہے، عین کلمہ پہ زیر ہے. ماضی میں زبر تھا، یہاں مضارع کی علامت دیکھی جاتی ہے، مضارع میں زیر ہے تو لہذا حمزہ وصلی میں کیا آئے گا، زیر آئے گا. اس فک کاف جو ہے وہ تو ساکن ہو جائے گا، آخری حرف ساکن ہو جائے گا. اس فک آئیے اگلا دیکھیے، نسبیہ، یہ اصل لفظ ہے، ماضی اس کا کیا ہے، یہ الٹ لکھے گئے ہیں. الٹا کر دیا. سبح، سب سبح جو ہے یہ اس کا ماضی ہے، یسبح جو ہے یہ کیا ہے اس کا مضارع. اب اس میں سے علامت مضارع جب ہم مٹاتے ہیں تو سین کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، اس لیے کیا یہاں زبر پہ حمزہ وصلی نہیں آئے گا. اب یہی سبح. لفظ جو ہے اس کا آخری لفظ، اس کو ہم کر دیں گے سکون، تو کیا ہوگا، آئیے دیکھیے سبح کیا ہوگا، سبح صبح. کر دیں گا سب سبہ، بلکہ زیر ہے تو زیر کے حوالے کے با کو سے زیر سے کریں گے سبہ، زبر ہے سر. سبہ. زبر ہے سر. ہیں؟ زبر ہے زبر ہے. سر. سوچ لو، زبر. میں کہہ رہا ہوں زیر ہے، آپ کہہ رہے ہیں زبر ہے. آخری کلاس ہے، آخری سلائیڈ ہے، فیصلہ زیر ہے. زیر کر لو. ہاں جی. آپ لوگ زیادہ یہ تو شد کے نیچے ہے، میں یہ پھر زیر کہہ ہے. رہا ہوں زیر ہے. ہاں یہ زیر چلو ایک ووٹ تو کم از کم مجھے شد ملا کے نیچے ہے جو زیر ہے. الحمدللہ. سب ٹھیک ہے. ایک نے تو مجھے بھی ووٹ دے دیا کہ اب کون کہتا ہے کہ یہ زبر ہے. سب ٹھیک ہے سر. اگر اس پورے سب کورس بھی کو کرنے کے بعد یعنی آپ لوگوں نے یہ اتنے دن اتنی راتیں لگائی، اتنا اپنا قیمتی وقت لگایا، اگر ابھی بھی آپ یہ کہتے ہو یہ زبر ہے اور جبکہ میں کہہ رہا ہوں زیر ہے، تو پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا اس کورس کا. سر زیر ہے. زیر ہے. اب شد کے کون کہتا ہے نیچے ہے اس سے اس زبر لیے ہے، وہ زیر ہے. بتائے تاکہ میں اس کے ساتھ وہ اپنا حساب کتاب اس کر لوں. کا زیر ہے، ہم نے مان لیا. سر ایک کوشچن پوچھنا تھا. شرط کے نیچے زیر. چلو کوئی بات نہیں. ہاں، نکت سے جو ہے ماضی نکلا قدسا، اور مضارع ہوتا ہے یقدیسو. یقدیسو، جب اس کی علامت یا مضارع ہٹائیں گے تو لفظ جو ہے کاف پہ زبر ہے، یہ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے حمزہ وصلی کی تو ضرورت نہیں، تو لہٰذا امر کیا بنے گا یہ بتاؤ. قدس. قدس. قدس زیر کے ساتھ آئے گا، کیوں کہ یہاں پہ ماضی میں عین کلمے پہ زیر ہے، تو یہاں اس نے کیا دیا ہے، قدس ہی دیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ آپ لوگ ابھی بھی اصرار کریں کہ نہیں یہ تو زبر نظر آ رہا ہے. آئیے ترجمہ کیجیے، کریں جی ترجمہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا اور جب کہا اور جب آپ کے کہا رب رب نے نے ملائکہ سے ملائکہ آپ کے رب نے اپنے ملائکہ سے فرشتوں سے، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں دو میں بنانے والا بے ہوں شک میں زمین میں ایک خلیفہ نائب. بنانے والا میں ہوں ہوں زمین میں ایک خلیفہ. زمین میں خلیفہ. کہا قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویفسک الدماء، قالوا انہوں نے کہا کہا انہوں نے کیا کہا تو بنائے گا کہ آپ کیا بنانے اس جا میں رہے ہیں من جو آپ بنانے والے ہیں تو اس میں جو فساد کریں گے اس فیہا میں اس میں جو جو فساد فساد. خون بہائیں گے. انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے اس میں اسے جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور نحن اور ہم اور ہم نے نہیں جانتے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں ہم اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور حمد
और हालांकि हम नहीं तस्बीह करते हैं जानते तेरी तेरी तारीफ के तारीफ साथ तेरी तारीफ के और हम साथ, और पाकी हम बयान पाकी करते हैं बयान तेरी। करते हैं तेरी। काला इन्नी काला आलम इन्नी मा ला आलम मा ला तालमून। बेशक मैं भाई कहा बेशक बेशक जो मैं जानता जो तुम नहीं जानता जानते। हूँ वो तुम नहीं तुम जानते। नहीं जानते। बेशक मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। पूरी आयत का तर्जुमा पढ़ लो। और वो वक्त याद करो याद जब करो फरमाया जब तेरे फरमाया रब ने तेरे रब ने फरिश्तों फरिश्तों से से कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में एक खलीफा। उन्होंने कहा क्या तू बनाता है उस जमीन में उसे जो फसाद करेगा उसमें और बहाएगा खून। हालांकि हम तस्बीह करते हैं तेरी तारीफ के साथ और हम पाकी बयान करते हैं तेरी। फरमाया बेशक मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इस माँ के अहम या तो कुछ और पढ़ लो, कीमती वक्त मोबाइल में लेके तुम लगे हो, उनकी मैं जागा हुआ कोर्स जो है वो किया, लेकिन उस कोर्स की बदौलत हम इस काबिल हैं कि हम कुरान की आयतों को उनके अल्फाज में और अल्फाज से जो है उनके तर्जमे में कुछ कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये बहुत बड़ी सलाहियत है जो अक्सर जो है हमें बरसों के बाद हासिल होती है। अल्लाह ताला ने इस वक्त के बरकत से, इस अपनी जो है रहमत से हमें इस काबिल इतने मुख्तसर वक्त में कर। अब आपके लिए एक होमवर्क है। मैंने जब ये कोर्स किया था तो मैंने भी ये होमवर्क किया था। आज मैं वो आपके जो है उसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वो ये है, हमने ये 30 जो है आयतें पढ़ी हैं सूरतुल बकरा की 1 से 30। आपने अगली जो 31 से 60 तक हैं 30 आयतें, उनमें सिर्फ अफ़ाल ढूंढने हैं। और अफ़ाल ढूंढने के बाद आपने क्या करना है, जो फेल आप ढूंढ लेते हैं उसमें, मसलन 31 नंबर आयत में फर्ज कर लें आपको 2 या 3 अफ़ाल मिल जाते हैं, उनका आपने क्या करना है, माजी मुतारे बनाना है और जो है उसका जो है तर्जमा लिखना। यानी ये 3 काम है। वो असाइनमेंट में आपको भेज दूंगा, मैंने भी की थी, आप भी हल कीजिए। आप लोग खुश नसीब हैं। वो इस तरह के मैंने तो ये 2 महीने में तकरीबन कोर्स किया था और उसके बाद अभी ईद के बाद मैं इसकी अगली जो है क्लास में दाखिल हो रहा हूँ, जो कि 61वीं जो है वो सूरत बकरा से जो है वो उस्ताद शुरू कराएंगे। ये एयर कमांडोर जो है अब्दुल गफार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे ट्रेनर भी हैं, सुपरवाइजर भी हैं, और अभी इनसे ये कोर्स करके मैं उनका तो वो शागिर्द और वो मेरे उस्ताद भी हो गए। अभी उस्ताद साहब ने जो है वो क्या है, रमज़ान के बाद जो है इस कोर्स को आगे चलाना है, अगली स्टेज में ले जाना है। उसमें क्या है वो 61वीं जो है आयत से जो है शुरू करेंगे। मैं आपको ये असाइनमेंट आज जो है असाइनमेंट भेज दूंगा ग्रुप में। आपने अपने तौर पर ये करना है कि 31वीं आयत से लेकर 60 तक जो है तमाम आयतों में जितने अफ़ाल हैं उनको निकालिए, उनका माजी मुदारे बनाइए और तर्जमा बनाइए। अमर आप अगर बना दे तो अच्छी बात है, अगर अमर ना भी बनाए तो चले, वो चल जाएगा। ये आपने जो है ग्रुप में या मुझे जो है अल्लाह से आप भेज दीजिए, तो इंशाल्लाह जब ये ईद के बाद मेरी अपनी क्लास शुरू होगी तो आप में से जो जो ये असाइनमेंट कर लेते हैं उनको भी मैं उस्ताद साहब से कह के क्लास में डालूँ। और ये पूरा फिर मुसलसल पूरा कुरान शरीफ जो है ना वो कराते हैं। उनका कायदा ये है कि पहले तो ये मुख्तसर कोर्स कराते हैं, फिर उसके बाद ये असाइनमेंट के बाद जो है फिर हर हफ्ते में 2 दिन क्लासें उनकी होती हैं, आधे पौन पौन घंटे की। और कुछ में क्या करते हैं, हर क्लास में 5-6 आयतों का तर्जमा स्टूडेंट से कराते हैं और वो फिर चल रहा होता है। अभी जो हमसे सीनियर बैच है वो इस वक्त सूरत इंफाल में और हूद में पहुंचा हुआ है, तो वो तो आगे बहुत आगे है। तो ये अभी मौका है आपके लिए, आप लोग खुश नसीब हैं कि फौरन जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो रही है तो 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर जो है आप जो है उसको में उस फ्लो में शामिल हो जाएंगे, जो पता नहीं कब मिलेगा और किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ताला की इस जनायत से फ़ायदा उठाइए, असाइनमेंट करके आप भी इस फ्लो में हो जाए। फिक्र नहीं करें, वहाँ मैं भी आपके साथ स्टूडेंट होऊंगा, हम सब एक ही जैसे बैठे होंगे, उस्ताद शागिर्द सब एक होंगे, सब शागिर्द होंगे वहाँ। तो आइए आज का एक और जो खसूसी है
وہ یہ ہے کہ قرآن فہمی جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. ہم نے قرآن کو پڑھ لیا, ہم نے اس کی جو ہے قرآت سیکھ لی, ہم نے اس کی تجوید سیکھ لی, ہم نے اس کا ترجمہ کرنا سیکھ لیا, لیکن یہ سارے جو ہے یہ تو مقصد نہیں ہے. مقصد اصل میں جو ہے قرآن کو سمجھنا ہے, فہمی ہے, قرآن فہمی ہے. آئیے آپ کو چند چیزیں قرآن فہمی کی میں آج بتاتا ہوں. اس کا ایک علیحدہ کورس ہے جو چل رہا ہے, میں بھی اس کے اندر شامل ہوں, آپ لوگ بھی ہو جائیے گا, لیکن پہلے اس کو سمجھے کہ قرآن فہمی ہے کیا. یہ ایک آیت ہے جو کہ سورۃ القصص سے لی گئی ہے, 28واں پارہ ہے, وہ 28ویں نمبر جو ہے سورت ہے, اور اس کا 85 نمبر آیت ہے. کیا کہتا ہے؟ ان اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ الذین فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. اس کا ترجمہ کوئی پڑھ دے, یہ پڑھی ہے آگے سے کوئی. یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. یہ آیت جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا شاید میں بھی اختلاف کروں. یہاں پہ اصل میں جو لفظ ہے علیہ کا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا کام تو اب ہم نے کرنا ہے. ہم امت جو ہیں, ہم نے دعوت دین جو ہے وہ کرنی ہے. یہ نبیوں کا کام تھا, انبیاء کا تھا. آپ پہ قرآن فرض ہوا, وہ ہم پہ بھی فرض ہے اس حساب سے کہ اگر ہم یہ دین کا کام کرتے ہیں تو قرآن ہم پہ فرض ہے. فرض کا مطلب ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں فرض ہے, اور آپ نماز کی ہر چیز کو جانتے ہیں اور اس کو اس کے مطابق کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ایسے ہی قرآن ہمارے اوپر ہے. چلیے اس سے ایک اور آگے اسٹیپ جاتے ہیں. یہ ہے زخرف سورت ہے 43 نمبر, اور اس کی 44 نمبر آیت میں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. جی ترجمہ پڑھیے. در حقیقت یہ ہے کہ یہ کہ یہ کتاب تمہارے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے, ہم قریب تم ذکر ہے, لوگوں کو اور یاد نہیں قریب تم کرنی لوگوں ہوگی. کو جواب دہی کرنی ہوگی. ذکر کے کئی معنی آتے ہیں. کچھ نے لکھا یاد کرنا, کچھ نے کہا جو ہے پڑھنا, کچھ نے کہا جو ہے وہ ایز اے تسبیح بیان کرنا. لیکن اس سے اگلا جو جملہ ہے وہ تو وقت ہے والے قوموں کا, تیری قوم کے لیے بھی. یہ نہیں کہ اب پچھلی آیت میں تو ہم یہ کہہ رہے تھے چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فرض ہے نا, اور اس کے معنی جو ہمارے لیے واضح نہیں تھے, لیکن یہاں تو ہے والے قوم کا, اور تیری قوم کے لیے بھی نا. یہ ذکر ہم نے آپ کے لیے بھی کیا اور آپ کی قوم کے لیے بھی کیا, اور کیا ہے قریب تم لوگوں کو جواب نہیں کرنی ہوگی. ہم نے اس کا جواب دینا اللہ تعالیٰ کو. یہ قرآن ایسے نہیں آ گیا ہے, قرآن جو ہے کھل کے کہہ رہا ہے کہ میرے اندر جو کچھ ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اچھا آگے چلتے ہیں, ایک اور آیت لیتے ہیں. فرقان کی جو 25 نمبر صورت ہے اس کی 33ویں آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بالحق وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا. ترجمہ اس کا پڑھ لیجئے. اور یہ کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات کر لے کر آئے, اس کو ٹھیک جواب اور احسن تفسیر ہم نے تمہیں بڑی ضرورت دے دی. اب بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کتاب کے اندر کھول کر بیان کر دی ہے, ہر چیز احسن طریقے سے, بہتر طریقے سے. لیکن بات ہے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں, ہمیں تو نہیں آتا ہے. آج ہم ترجمہ سیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کتنا ٹائم اس میں اور لگے گا, اور ترجمے کے بعد جو ہے پھر ہم نے اس کے فہم کی طرف آنا ہے. تو آئیے اگلی آیت لیتے ہیں. یہ ہے ال-عمران کی جو کہ تیسری سورت ہے قرآن کی, اس کی 7ویں آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. ترجمہ پڑھ لیجئے. وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں, ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں, اور دوسری متشابہات. اچھا یہ جو متشابہات ہے یہ اگلا حصہ
यहाँ पे आ जाता है। बिस्मिल्लाह। फअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तावीलिही वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वरासिखूना फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। हाँ जी, तर्जुमा पढ़िए। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वो फितने की तलाश में हमेशा मुसाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं और उनको मानी पहनाने की कोशिश किया करते हैं, हालांकि इनका किसी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बखिलाफ इसके जो लोग इल्म पुख्ता कार हैं वो कहते हैं कि हमारा उन पर ईमान है, ये सब हमारे रब ही की तरफ से है। सच ये है कि किसी चीज से सही सबक सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल किया करते हैं। इसका असल पीछे था, पीछे ये था वही खुदा है जिसने ये किताब तुम पर नाजिल की है। इस किताब में दो तरह की आयत है, एक मुहक्कमात जो किताब की असल बुनियाद हैं, ये अहम लफ्ज हैं इसके। एक यानी कुरान में दो किस्म की आयत हैं, एक को कहते हैं मुहक्कमात और दूसरे को कहते हैं मुतशाबाहात। मुतशाबाहात यानी शुबे में, शक में डालने वाली। तो जो मुहक्कमात हैं वो क्या है, वो किताब की असल बुनियाद है, असल वो है। और मुतशाबहत क्या है उसके बारे में ये फिर बाकी ये अगला हिस्सा था जो इन्होंने पढ़ा। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबहात ही के पीछे पड़े रहते हैं, उनको मायने पहनाने की कोशिश किया करते हैं, हालांकि उनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बाखिलाफ इसके जो लोग इल्म में पुख्ता कार हैं वो कहते हैं कि हमारा उन पर यानी मुतशाबहात पर क्या ईमान है, ये सब हमारे रब ही की तरफ से हैं। और सच ये है कि किसी चीज से सही सबक सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल करते हैं। ये बहुत गहरी बात है। यानी कुरान के अंदर दो तरह की आयतें हैं, एक है मुहक्कमात पक्की आयतें हैं जो असल कुरान है, और बाकी मुतशाबहात हैं जिन पे आपने सिर्फ ईमान लाना है। मिसाल के तौर पर अल्लाह कहता है आमनतु बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लाओ। अब ये कि अल्लाह कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, ये मुतशाबहात है। जब अल्लाह ने कहा अल्लाह है और उस पर मान लाओ, तो जो अक्लमंद है वो कहते हैं जी हम अल्लाह पर ईमान लाए। अल्लाह कहता है वह मलाइकाती, फरिश्तों पर लाओ। अब इसमें ये कहना कि फरिश्ते कैसे हैं, क्या हैं, कितने हैं, उसकी डिटेल में जाना जो गैर जरूरी है वो क्या मुतशाबहात है। लेकिन उस पर यकीन लाना कि फरिश्ते हैं, किताबें कितनी हैं, हमें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह ने अब तक कितनी किताबें उतारी हैं, या ये 4 ही हैं या कोई और सहीफे क्या है, उस पे जाने की जरूरत नहीं। जो मालूम है उस पे आप ईमान ले आइए। इसी तरीके से जन्नत जहन्नम जो है अल्लाह ने एक तख्लीक की है और उसका जिक्र कर दिया कि जहन्नम ऐसी है, जन्नत ऐसी है, जो कुछ बता दिया बस काफी। आप उसके पीछे पड़ना कि जन्नत कहाँ है, किस तरह है, कैसे होगा, कैसे पहुंचेंगे, क्या नहीं होंगे, जहन्नम कैसी है, कौन जाएगा, वो उस मुतशाबहात के मसलन अलिफ लाम मीम अल्लाह ने एक 3 हरूफ कर कह दिए। अब उसके पीछे जाना कि अलिफ से ये मुराद है, लाम से ये, मीम से ये, उसके ऊपर अपने घोड़े दौड़ाना, अकल के ये जो है क्या है, मुतशाबहात के पीछे पड़ना है। अल्लाह ने जो आयतें मुहकम कर दी हैं, हुक्म महकमात जिसमें हुक्म है, असल में महकमात हुक्म वाली आयतें हैं, तो वो पक्की है। तो आइए एक और लेते हैं, सूरत मोहम्मद है, 47वीं सूरत है, इसकी 20वीं आयत में है। इसका तर्जमा देख लीजिए जी, पढ़िए तर्जमा इसका क्या है। जो लोग ईमान लाए हैं वो कह रहे थे कि कोई सूरत क्यों नहीं नाजिल की जाती जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए, मगर जब एक मुहक्कम सूरत नाजिल कर दी गई जिसमें जंग का जिक्र था, तो तुमने देखा कि जिनके दिलों में बीमारी थी वो तुम्हारी तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे किसी पर मौत छा गई हो, अफसोस उनके हाल का। यानी पहले जो है वो ये कहते थे, जो जितने साहबा थे ये कि ये ऐसी आयत क्यों नहीं थी कि हम जिहाद करें, हम जो है लड़ें। और जब आयत आ गई कि वकातिलू यानी कत्ल करो, फर्ज कर दिया गया कताल, तो वो जो है वही लोग जो है उनकी हालत ऐसी होगी जैसे उनकी मौत आ गई, उन्हें तवक्को ही नहीं थे कि अल्लाह ताला ऐसा हुक्म दे देगा। तो ये क्या है, मुहक्कम सूरत है, हुक्म की सूरत थी, हुक्म दे दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक और आयत है अज़्ज़म जो है सूरत से
23वीं आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानिया तक़शइरु मिनहुल जलूदुल लज़ीना यख़शून रब्बहुम। जी, इसका तर्जुमा पढ़िए। अल्लाह ने अहसन अल हदीस उतारी है, एक ऐसी किताब जिसके तमाम अज्जा हम रंग हैं और जिसमें बार बार मज़ामीन दोहराए गए हैं। उसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला जो है कुरान के बारे में ये कह रहा है कि ये जो हमने उतारी है ये अहसन हदीस, अहसन बेहतरीन, अच्छी, ऐसी जो है बात हमने कर दी है। इस किताब में मुख्तलिफ रंग हैं जिसमें बार बार मज़ामीन दोहराए गए। ये नहीं है कि एक दफा का आरोप है जी समझ नहीं आया था, नहीं, एक ही आयत को, एक ही हुक्म को बार बार दोहराया, पक्का किया गया ताकि कोई ये ना कहे कि जी बात समझ नहीं आ रही थी, बात समझ नहीं आ रही थी। आइए, ये इसकी आयत थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, वही चल रही है, आगे चल रही है 23वीं आयत। सुम्मा तलैनु जलूदहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिमन यशा व मन युदिल्लु लिल्लाहि फमा लहु मिन हाद। और फिर उनके जिस्म और उनके दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ राग़िब हो जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है जिसे वह राह रास्त पर ले आता है जिसे चाहता है, और जिसे अल्लाह ही हिदायत न दे उसके लिए कोई हादी नहीं है। ये पिछली आयत से इसका ताल्लुक है कि वही लोग जो अल्लाह से डरते हैं उसकी आयतों के अंदर जब गौर फिक्र करते हैं और जो है रोते हैं तो जिक्र करते हैं, अल्लाह जो है उनके जिस्म और दिलों को नरम करके अपनी तरफ राग़िब करते हैं और हिदायत देते हैं। और हिदायत अल्लाह ने देनी है। आप हैरान होंगे, इस वक्त दुनिया के अंदर हमसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, जो कुरान को हमसे बेहतर समझते हैं, बेहतर उनको अरबी आती है, बेहतर तर्जुमा आता है, बेहतर तफसीरें पता है, लेकिन अल्लाह ने हिदायत नहीं दी। और ऐसे भी हैं जो बेचारे पढ़ भी नहीं सकते, कुरान को समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं बस अल्लाह है और जो कर रहा है वो सही है, अल्लाह है जो कर रहा है सही है, बस अल्लाह है मैं उस पर ईमान लाया। 3 जुमले कहते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उसका इकरार करते हैं और उससे जो है हदायत चाहते हैं। अल्लाह ऐसों को हदायत दे देता है, तो हदायत जो है तो उसकी तरफ से आनी है। ये सूरत नूह है, 16वीं सूरत है, 64वीं आयत है। ये देखते हैं, बिस्मिल्लाह। फमा अंज़लना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यना लहुमुल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून। इसका तर्जुमा पढ़िए। हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की है कि तुम उन इख्तलाफात की हकीकत इन पर खोल दो जिनमें ये पड़े हुए हैं। ये किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है उन लोगों के लिए जिनसे जो उसे मान ले। अब बात जो यह उसे है, मान ले। वसल्लम को कहा जा रहा है कि हमने ये किताब तुम पर है नबी इसलिए उतारी कि तुम जो है उन इख्तलाफात की हकीकत को खोल दो जिसमें ये लोग पड़े हुए हैं। क्यों? ये किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है उन लोगों के लिए जो उसे मान ले। अब हम इसे मानते हैं, मतलब हम एज ए मुस्लिम जितने भी हैं जो दावा करते हैं मुसलमान हैं, हम कुरान को मानते हैं ना, या किसी और पुरानी किताब की मदद नहीं। जो जो मुस्लिम है वो इसे ही मानता है कि ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह ने भेजी है, अल्लाह के नबी को उतरी है। अब ये उनके अंदर जो इख्तलाफात हैं वो ये किताब खुद बताती है, आपके इख्तलाफात को खत्म करती है। आप किताब अल्लाह को पढ़ें समझें, वो हर चीज को खुल के बता रही है। लेकिन अगर आप जो मुतशाबात के पीछे पढ़ेंगे तो फिर तो वही है जिनके दिलों में टेढ़ है। आइए अगली आयत देखते हैं। वत्ताबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब बग़तातुन व अंतुम ला तशअरून। तर्जुमा पढ़ लें। और पैरवी इख्तियार कर लो अपने रब की भेजी हुई किताब के बेहतरीन पहलू की कबल इसके कि तुम पर अचानक अजाब आए और तुमको खबर भी ना हो। यानी ये कुरान बता रहा है कि तुम्हारे पास मोहलत कम है, ऐसा ना हो कि तुम जो है सलाह पाने या उसकी तरफ रजू करने से या इस किताब को समझने से पहले ही जो है बेखबर हो और तुम पर अजाब आ जाए। तो ये थे चंद जो है वो इक्तसाबात जो आज के हवाले से ये मैंने आपके
اس کو ہمارے ایک استاد ہیں، وہ میجر محمد امین ان کا نام ہے، اللہ نے انہیں ہدایت دی، اس بندے نے بھی کوئی 16-15 سال لگائے، اور میری آپ کی طرح عام سا انسان ہے، اس نے جب یہ چیزیں دیکھی قرآن میں گھوما تو اس کو اللہ نے کچھ چیزیں سمجھا دی۔ اس نے ایک چھوٹا سا سلیبس بنایا، 40 گھنٹے کا یہ کورس ہے، اس میں وہ کیا کرتا ہے، قرآن فہمی سکھاتا ہے سب، باقی کچھ نہیں سکھاتا، نہ اسے اس سے آگے کیا وہ ہے، وہ جیسے میں آپ کو ترجمہ سکھاتا ہوں قرآن کا، ایک آسان کورس میں نے ڈھونڈ کے آپ کے لیے کوشش کی، خود سیکھا اور آپ کو سکھایا کہ ترجمہ ایسے۔ اب ترجمے کے بعد علاوہ میرا کوئی کام نہیں آپ کے ساتھ، ہدایت اللہ نے دینی ہے، ترجمہ آپ کرتے جائیں گے، آپ کا ذہن وہ کھولے گا، اللہ کھولے گا، جو آپ اسے ترجمے کو سیکھتے جائیں گے، قرآن کی آیتیں آپ پہ کھلتی جائیں گی، اللہ ہدایت دیتا جائے گا۔ اسی طرح یہ قرآن فہمی کا کورس اس نے جو ہے 40 گھنٹے کا بنایا، اس 40 گھنٹے کے اندر 40 گھنٹے کیسے ہے، ہفتے میں وہ ریگولر جو ان کا کورس ہوتا ہے وہ تقریباً گھنٹے کا، ہفتے میں 5 دن 6 دن ہوتا ہے، 40 گھنٹے میں پورا کر، 40 گھنٹے میں وہ آپ کو قرآن فہمی کے پورا قرآن کا یہ اس طریقے سے آیتیں لیتے ہیں، وہ انہوں نے اس کا ایک سلیبس بنایا ہے، اس نے قرآن پاک کو 14 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ان 14 کے جو ہے وہ جو ترتیب ہے اس کی، وہ آپ کی ان کتابوں میں، یہ جو آپ کو میں نے بک لیٹ بھیجی ہے اس کے اندر شاید دی ہوئی بھی ہے۔ اس میں نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے قرآن کے 14 جو ہے باب کیے، پہلا ہے خلق آدم سے پہلے کے واقعات، پھر تخلیق حضرت آدم اور ان کے بیٹوں کا ذکر، پھر رسالت، انبیاء رسل، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، پھر اگلا حصہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بارے میں، پھر حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، پھر جو ہے وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان کے بارے میں ایک باب ہے، پھر دیگر انبیاء کے بارے میں، پھر شرک کے بارے میں، اللہ عز و جل کے بارے میں ایک باب ہے، قرآن مجید ہے، سیرت رسول ہے، قیامت ہے، پھر متفرق جو ہے مضامین آتے ہیں جو باقی چیزوں میں نہیں۔ اس طرح سے قرآن کے یہ 14 جو ہے ابواب بنائے، ہر باب میں ایک قرآن میں مختلف آیتیں جو آئی ہیں ان کو ان بابوں کے اندر اکٹھا کر دیا ہے کہ اچھا فلاں آیت جو ہے اس موضوع کی فلاں صورت میں آئی ہے، فلاں اس میں آئی ہے، فلاں میں آئی ہے۔ جب ان آیتوں کو آپ جوڑتے ہیں پھر آپ کو اس کا فہم آتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں ہے پتا، ہمیں کسی سے سیکھنا پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو علم وہ سکھا رہا ہے وہ صحیح ہے کہ ہمیں وہ آنا چاہیے۔ جیسے میں ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک صحیح نہ ہوں، لیکن جو علم آپ کو ٹرانسلیشن کا سکھا رہا ہوں، ترجمے کا، وہ کم از کم آپ کو یقین ہے کہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے جو کچھ ہمیں بتا رہا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو ہمیں قرآن سمجھنے کا علم ہے وہ دے رہا ہے، ہم نے اس سے وہ علم لینا ہے۔ ہدایت ہم نے اللہ نے دینی ہے، اس بندے نے نہیں دینی، نہ اس کی بات پہ ہم نے جانا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو قرآن کے اندر اگر رسالت کے تحت اللہ نے 15 آیتیں اتاری ہیں اور ان کو 10 مختلف جگہوں پہ رکھ دیا ہے، ان کو وہ اکٹھا کرنے کا گر ہمیں سکھاتا ہے کہ جی رسالت کی یہ دیکھو میں نے اس طرح اکٹھی کی ہیں، آپ بھی گھومو قرآن میں۔ مثال کے طور پہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں جو ہے ایک جگہ نہیں ہے، سے 8 جگہ پہ ذکر ہے، تو اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی جتنی 8 جگہ پہ آتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس کو ایک مضمون سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا، ہو سکتا ہے وہ صحیح اور ہو سکتا ہے وہ ابھی اس کی بات بھی مکمل نہ، اس میں اور بھی کچھ ایڈ ہونا، تو ہم نے اس سے یہ علم سیکھنا ہے فہمی کا۔ تو جیسے آپ نے ترجمہ مجھ سے سیکھا، جیسے اس ترجمے کو آپ آگے جو ہے میں کہتا ہوں میرے استاد سے آپ بھی جو میرے ساتھ شریک ہو، میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھیں، کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں جب تک کتاب اللہ ہمیں سمجھ جاتی ہمیں ہدایت کا پتہ ہی نہیں ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم جو جس کے پیچھے چل رہا ہے اسی کو فالو کرتے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہی کرتے رہیں گے۔ قرآن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا۔ مثلا اس ترجمے سے آپ نے دیکھا ہوگا ترجمہ بہت مختلف ہے جو ہم نے سیکھا ہے یا ابھی تک پڑھا ہے۔ اسی طرح قرآن فہمی، یہ چند آیتیں میں نے آپ کو بتائیں،
بہت مختلف ہیں اس سے جو ہم قرآن کے بارے میں. جب یہ کورس میں نے ان کے ساتھ کیا، تقریباً میں نے سرسری صحیح کیا، تو مجھے پتا چلا کہ واقعی قرآن کے اندر فہم کے لیے ہمیں ایک گائیڈ چاہیے، ایک رستہ چاہیے، اور جب تک وہ رستہ ہمیں نہ پتا ہو ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے. اور وہ سب سے آسان بات جو اس کی مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے قرآن کی آیت سے کہ قرآن کے اندر دو قسم کی آیتیں ہیں. ایک ہے محکم. محکم کیا ہے؟ مثال کے طور پر سورۃ النور کی پہلی آیت پڑھیں. ہاں جی، کھولیے سورۃ النور، پڑھیے پہلی آیت. کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے تو آپ کے پاس موبائل ہے، سورۃ النور پہ چلے جائیں اور اس کی جو پہلی آیت پڑھیں. جی سر میں کھولتا ہوں. کھولیے کھولیے. یہ 24ویں آیت ہے سورۃ النور قرآن کی. جی پڑھیے. سر کون سی آیت پڑھنی ہے سورہ نور کی؟ پہلی آیت. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. رک جاؤ. آپ قرآن پڑھنے لگے ہو، پہلی بات تو اعوذ پڑھو، اگر اعوذ نہیں ہے کم از کم بسم اللہ پڑھو گے. اور یہ سورت کی پہلی آیت ہے، اس کے اوپر ویسے بھی لکھا ہوا ہے بسم اللہ. بسم بسم اللہ اللہ کے بغیر آپ نے الرحمن قدم نہیں رکھنا قرآن میں. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. اچھا جی، اب اس کا ترجمہ آپ لوگ کرنے کی کوشش کریں. اب تو اتنا ترجمہ تو آپ کو آ گیا ہے کہ ٹوٹا پھوٹا ترجمہ تو کر لیں گے. سورۃ انزلناها، سورت انزلنا ہم نے نازل کیا، ہا اس کو سورت مونے سے اس لیے ہا آیا. وا اور فردناہا، اور فرض کیا اس کو. وانزلنا اور ہم نے نازل کیا فیہا اس میں آیات، آیتیں یعنی نشانیاں، بینات کھلی، لعلکم تاکہ تم جو ہے کیا ہے تذکرون اسے یاد کرو، اس کا ذکر کرو. اب یہ مجھے بتائیں، یہ آپ کو کیا پتا تھا کہ سورۃ نور جو ہے وہ فرض ہے؟ اللہ نے تو فرض کر دی ہے. وہ تو کہتا ہے انزلنا و فرضنا، ہاں اس کو ہم نے نازل کیا اور اس کو تمہارے اوپر فرض کر دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں کیوں. سورۃ نور جو ہے محکم آیت ہے اور سورت ہے، اس کے اندر احکامات ہیں سارے. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے آج تک پتہ نہیں زندگی میں کتنی دفعہ اسے پڑھ لیا ہوگا. ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی. ہمیں تو کسی نے کہا نہیں کہ یار یہ بھی فرض ہے. ہمیں یہ کہا نماز فرض ہے، کہا روزہ فرض ہے، کہا حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ کلمہ لانا پڑھنا، توحید کا اقرار کرنا فرض ہے. یہ 5 فرض ہیں، یہ اسلام کے 5 پلر ہیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے جس میں تم پہ فرض کر دی ہے. ہمیں فرض کا پتہ ہی نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو محکمات ہیں، پکی آیتیں، یہی اصل قرآن ہے. جس کا مطلب جہاں جہاں محکم کا لفظ آ رہا ہے، جہاں جہاں قرآن کسی چیز کو جو ہے وہ حکم کے اندر لا رہا ہے کہ یہ حکم ہے، اس کا جو ہے فرض کر دیا ہمارے اوپر اور ہم نے اس پہ کرنا ہے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو کہیں سے سیکھنا پڑے گا. فہم کا ایک طریقہ ہے، تو وہ الحمدللہ وہ بندہ کروا رہا ہے. میں اس کے نہ حق میں ہوں نہ اس کے خلاف ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ ایک علم وہ سکھا رہا ہے، میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے. تو یہ رمضان کے بعد جو ہے ان کا نیا سیشن شروع ہوگا، اور وہ اس میں آپ میں سے جو جانا چاہیں ضرور جائیے. ان کا جب بھی لنک آئے گا میں آپ کے گروپ میں لنک شیئر کر دوں گا. اور انشاءاللہ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو علم جس کے پاس ہوتا ہے نا، ہر آدمی علم کے اندر مست ہوتا ہے. وہ اگلے بندے کو کچھ نہیں سمجھتا جب تک وہ اسے یہ نہ کہو کہ اگلا بندہ بھی کچھ جانتا ہے یا میرے برابر یا مجھ سے اوپر کا ہے، وہ اس کی ریسپیکٹ نہیں کرتا. قرآن اللہ کی زبان ہے. جب اللہ کی زبان میں کرو گے، اللہ تو بڑا کھل کے بات کرتا ہے، بغیر لحاظ تخصیص کیے کھل کے ایک دم کہہ دے گا، ایک بات کہے گا قرآن. اسی طرح وہ اس بندے کا انداز بڑا مختلف ہے. میں بھی بڑی مشکل سے اسے بیئر کر پایا، لیکن جب سمجھ آ گئی تو پتہ چلا کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کہیں سرنگوں ہونا پڑتا ہے،
کہیں کسی کی بات کو سننا پڑتا ہے تب بات کا پتہ چلتا ہے. تو اس کا طرز انداز جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے سمجھ آنے والے، کیونکہ وہ بڑا کھل کے بات کرتا ہے، لگی لپٹی نہیں رکھتا. جیسے میرا ہے نا، میں بھی بڑا تلخ ہوں. دیکھو یہ ابھی اس کلاس میں 100 سے زیادہ رجسٹرڈ ہیں، 25-20 میں روزے تک 28 لوگ آ رہے تھے، آج میں ٹوٹل دیکھو 10-12 ہیں. کیوں؟ میرا طرز ہی ایسا ہے، تو نہیں برداشت کر سکتے. اسی طرح آپ کو بھی اپنے اندر ہمت کرنی پڑے گی اس کو برداشت کرنے کے لیے کہ اللہ آپ کو سمجھ دے، کیونکہ اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. ورنہ آپ لگے رہیں، عمر گزر جائے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، آپ جو ہے نیکی سمجھ کے ایک کام کو کر رہے ہیں، آخر میں پتہ چلے گا اوہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اصل سے آپ کو ہٹانے کے لیے شیطان نے جو ہے آپ کو ایک طرف لگا دیا اور آپ اس میں چلے گئے یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ برائی سے بچ رہے ہیں. حقیقت میں آپ ایک 180 ڈگری پہ مخالف سمت میں جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں. تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو کسی سے کچھ سیکھنے کے لیے بننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. تو یہ آپ کو میں آفر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ان کے جیسے فلیئر آتے ہیں وہ میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا. باقی یہ جو ترجمے والا ہے جس میں میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیے. اسائنمنٹ آپ کو انشاءاللہ آج مل جائے گی، اسے اگلی 30 آیتیں 31 سے 60 تک بھی آپ کر لیجئے، کیونکہ اگلا مرحلہ جو ہے اس میں وہ 61ویں آیت سے شروع کرتے ہیں، اور وہ پھر اسی طرح آیتیں سے دکھائیں گے اور کہیں گے اچھا جی اب اس کا جو ہے ترجمہ کریں. زیادہ زیادہ آپ سے وہ بریک کر لیں گے، کوئی ایک آدھ لفظ ہوگا جو نہیں آ رہا ہوگا تو وہ ڈکشنری کھلوائیں گے. اچھا جی یہ لفظ ہے، اس کا روٹ لیٹر یہ نکل آیا، لہذا مادہ یہ ہے، تو اب آپ جو ہے اسی ڈکشنری میں ڈھونڈیں. پھر جب ڈکشنری میں آپ جائیں گے تو آپ کو وہ لفظ مل جائے گا، اور اس طریقے سے آپ قرآن کو سیکھنا اور اس کا ترجمہ خود کرتے ہوئے چلیں گے، اور چلتے چلتے پھر جو آپ پورے قرآن پاک کا ایک دن جو ترجمہ کریں. یہ تھا آخری میسج میری طرف سے، اور آج چونکہ ہماری یہ آخری کلاس ہے، ہاں کل کے لیے جو ہے البتہ آپ نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے اس کا ہم ایک جائزہ لیں گے. یہ جو آپ کو چھوٹی سی کتاب جن کو ملی ہے اس میں جتنی ایکسرسائزیں ہیں، کل ہم نے ان ایکسرسائزز کو جو ہے خود سے حل کرنا ہے. تو لہٰذا کل جو ہے کورس کی اور نہیں ہے، البتہ سکھلائی کے حساب سے بہترین کلاس ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہم اسے دیکھیں گے، جیسے ہم QC1 میں کرتے ہیں. 19 لیسن میں ہم پورا کورس پڑھ لیتے ہیں اور 20ویں میں جا کے ہم اندازہ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ سیکھا، کتنا ہمیں آتا ہے. تو انشاءاللہ کل کی کلاس جو ہے اگر بھی روزہ ہوا تب بھی، روزہ نہ ہوا تب بھی کل کی کلاس ضرور ہوگی، کیونکہ اس میں ہم نے اپنے پوری مہینے کی کمائی کا جائزہ لینا کہ ہم نے کمایا کیا ہے، آیا ہمیں کچھ ملا بھی ہے یا ایسے ہم جو ہے اس وقت کو ضائع کرتے ہوئے. تو آئیے آخری جو ہے وہ اس کی طرف چلتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. سبحانک اللہم السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم. اور آخر میں ہماری یہ جو ہے کیا ہے، پکار ہے کہ ساری تعریف رب العزت عالمین کے لیے ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے. سبحان اللہ و بحمدہ.